ہے کہ اندھیروں کا تسلط ہے، مگر یہ تو سچ ہے کہ اندھیروں کا تسلط ہے، مگر مشعلیں بجھنے نہ دیں گے ظلم کے ایوانوں میں۔ آندیاں ظلم کی بہت تیز سہی، آندیاں کفر کی بہت تیز سہی، ہم وہ دین ہے جنہیں جلنا ہے طوفانوں میں۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام طلباء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات اور میری ماؤں بہنوں، ایم ایس او پاکستان پورے ملک میں نوجوانوں کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہمہ وقت کوشاں رہتی ہے۔ ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ سبھی کامیاب ہیں، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی ہسٹری میں شکست کا لفظ نہیں ہے۔ مسلمان اپنی ڈکشنری میں یہ لفظ ہی نہیں رکھتا، وہ یا جیت جاتا ہے یا سیکھ جاتا ہے، تو شکست ہمارے ہاں نہیں ہے، سبھی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو کامیاب اور کامران پر کرے۔ ہم نے یہاں سے سیکھنا ہے۔ آج یہ عنوان سیرت کا آپ کے سامنے ہے۔ پورے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا ایم ایس او کے تقریری مقابلے بڑے جوش و خروش سے طلباء کے درمیان ہو رہے ہیں۔ ہمارا اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ نوجوانوں میں، عوام میں، لوگوں میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو عام کیا جائے، آقا کے پیغام کو عام کیا جائے، میسج دیا جائے کہ کامیابی صرف اور صرف آقا کی سیرت میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر کوئی کامیابی ڈھونڈتا ہے مسلمان تو یہ خیال است و محال است و جلو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کامیابی صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کے نظام میں ہے، جو آقا نے میسج دیا اس میں ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ یہ صدی معیشت کی ہے۔ میں نے کئی جگہ کہا، بہت بڑے اجتماع میں کہا کہ بالکل آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ صدی معیشت کی ہے، تو معیشت کا جو نظام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، معیشت کا جو پیغام، جو اصول و ضوابط لا الہ الا اللہ نے دیے، یقین مانیے اگر آج ہم سب مل کر ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں اپنی ملک کی معیشت کو ٹاپ پر لے جا سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ ہسٹری اٹھائیے نا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا صورتحال تھی؟ میں نے وفاقی وزیر صاحب سے بھی کہا، میں نے کہا آپ پڑھتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ ذبح کر دیتے تھے، 4 بچے ہیں یا 2 کا کھانا، 2 کا کھانا ہی نہیں ہے، ذبح کر دیتے۔ یاد رکھیے صرف بچیوں کو درگور زندہ نہیں کیا جاتا تھا، بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا تھا۔ معیشت کا یہ عالم تھا کہ کسی کے پاس 2 بچے ہیں، اس نے کہا میں ایک کا پیٹ پال سکتا ہوں، لہذا ایک کو رکھوں گا، دوسرے کو ذبح کر دوں گا۔ تو یہ معیشت کی تنزلی کی انتہا تھی، معیشت ختم ہو چکی تھی، یہ عالم تھا۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدا لگائی، لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ پہ آ جاؤ، بس کامیابی اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ نے جو نظام معیشت دیا، تاریخ شاہد ہے، وہ ابو ہریرہ
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، یہ معیشت تھی. لوگ سمجھتے تھے بیمار ہو چکے ہیں، ان کو مرگی کا دورہ پڑ چکا ہے. علاج کے لیے کوئی پاؤں اس گردن پہ رکھتا، اس طرف رکھتا گردن کی، کوئی اس طرف رکھتا. مرگی کا علاج ایسے تھا، لیکن وہ تو بھوک اور افلاس کی وجہ سے یہ عالم تھا. لیکن جب لا الہ الا اللہ کا نظام معیشت متعارف ہوا، دنیا لا الہ الا اللہ کے نظام معیشت پر کھڑی ہوئی، پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک وقت بھوک اور افلاس کی وجہ سے بے ہوش ہے، دوسرے وقت میں ٹیشو کے طور پر ریشم کا کپڑا استعمال کرتا ہے. کرتا نہیں کرتا؟ یہ ہے معیشت کا نظام لا الہ الا اللہ کا. آپ آئیے معیشت کی طرف لا الہ الا اللہ کی ترقی دیکھیے کیسا آپ کا مقدر بنتی ہے. افسوس یہ ہے کہ نہ ہم نے اپنے بچوں کو بتلایا، نہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتلایا، نہ ہم نے اپنے لوگوں کو بتلایا کہ لا الہ الا اللہ کا نظام معیشت کیا ہے. ہم مغرب کی طرف جاتے ہیں، کچھ اٹھے انہوں نے کہا نہیں ہم اپنا بناتے ہیں اشتراکی نظام. جی مشرق کا اشتراکی نظام آ گیا. آج دنیا میں دو بڑے یہی نظام ہے معیشت کے، یہی دو بڑے نظام ہیں. یاد رکھو یہ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. صرف اور صرف مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ لا الہ الا اللہ کے نظام معیشت کی طرف نہ آ جائے. مغرب کا نام ختم کر دو، اس کی جگہ اشتراکی نام رکھ دو، کام وہی کا وہی ہے. تو اس لیے ایم ایس او پاکستان پورے ملک میں سیرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا بجانا چاہتی ہے، میسج دینا چاہتی ہے. اپنی لوگوں کو، سیاسی سماجی رہنماؤں کو، اپنے وزراء کو، پارلیمنٹ کے اراکین کو کہ بھائی دنیا کے نظام چھوڑو. آقا نے ارشاد فرمایا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ تو وہ شخصیت ہے جو اللہ کے حکم پہ بولتی ہے، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وہ وہی ہوتا ہے. بس آقا نے فرما دیا لا الہ الا اللہ تفلح. کامیابی کب ہوگی؟ جب لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا. لا الہ الا اللہ کا نظام معیشت، اس کی طرف آئیے. لا الہ الا اللہ کا نظام ایجوکیشن، اس کی طرف آئیے. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم اور جو نصاب تعلیم رائج ہے وہ لا الہ الا اللہ کا نہیں ہے. لال میں کالا چلا گیا لیکن اس کا نظام موجود ہے. انگریز چلا گیا لیکن اس کا نظام موجود ہے. ہمارے پاس نظام تعلیم نہیں. جو اپنا نظام تعلیم ہے ہم نے اس کو بس پش ڈال دیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم تنزلی کا شکار ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی مشرقی روایات اقدار کھو بیٹھے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو کالجز یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ہمارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے، ہمارا ہیرو کون ہونا چاہیے. کوئی فلم اسٹار کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہے، کوئی کسی کرکٹر کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہے، کوئی کسی باکسر کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہے. محمد بن قاسم کیسے پیدا ہوگا؟ یہ سلطان غزنوی کیسے پیدا ہوگا؟ ٹیپو سلطان کیسے پیدا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ نصاب تعلیم کی کمزوری ہے. ہمارا نصاب تعلیم نہیں بتاتا کہ نوجوان تیرے آئیڈیل محمد رسول اللہ ہے، تیرا آئیڈیل صدیق اکبر ہے جس نے کہا تھا ایک مزدور کے پیچھے کہ اگر مزدور کا گزارا نہیں ہوتا میری بھی وہی تنخواہ ہے جو مزدور کی تنخواہ ہے. اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں یہ نہیں کروں گا کہ اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا بلکہ مدینہ کے مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دوں گا. بتانا چاہیے آپ کے نصاب کو کہ آپ کا آئیڈیل فاروق اعظم ہے،
جس نے دنیا کو نظام دیا ہے، وہ فاروق اعظم جو آگ کو حکم کرتا ہے آگ اس کی بات مانتی ہے، ہوا کو آرڈر کرتا ہے، یا ساریت الجبل مدینہ کی دھرتی کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہے کوسوں میل دور ہوا فاروق اعظم کا میسج پہنچاتی ہے۔ وہ شخص جو زمین کے اوپر ایڑی مارتا ہے زمین ٹھہر جاتی ہے، پانی کو خط لکھتا ہے پانی اپنی روانی پکڑ جاتا ہے۔ مجھے بتائیے عناصر اربعہ کتنے ہیں؟ پڑھے لکھے دوست ہیں آپ، چار ہے نا، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا دکھائیے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا جس نے بیک وقت عناصر اربعہ کے اوپر حکومت کی ہو۔ اگر کوئی نظر آئے گا تاریخ کے اندر وہ محمد عربی کا غلام خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم نظر آئے گا۔ کون کو بتاؤ، نوجوانوں کو بتاؤ، طلبا کو بتاؤ، فلمی سٹار تمہارا آئیڈیل نہیں ہے، فاروق اعظم تمہارا آئیڈیل ہے۔ سیدنا عثمان غنی کس چیز کا نام لیا جائے؟ کمزوری کیا ہے؟ ہمارے نصاب کی ہے۔ کمزوری کیا ہے؟ ہماری تربیت کی ہے۔ ہم کلاس روم میں آتے ہیں، ہم بھی یہیں سے پڑھے ہیں، ہم بھی یہیں سے گئے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کون کون سی بات شیئر کی جائے۔ تربیت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں قوم ترقی نہیں کر رہی، قوم ترقی کیسے کرے گی؟ آپ کا نصاب جو ہے حیا کا درس دیتا ہے؟ بتائیے مجھے، میں گپ شپ کے انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک فکر دینا چاہتا ہوں آپ کو، تقریر شکریہ نہیں کیا کرتا۔ بمبئی میں گیا، وہاں بھی بڑا زبردست انہوں نے مقابلہ کیا، بڑے بچے آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ، گزشتہ دنوں بڑا دل خوش ہوا۔ اور بھائی آپ کا نصاب حیا کا درس نہیں دیتا۔ جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، جو قومیں ترقی کرتی ہیں نا، ترقی کرتی ہیں، ان کے لیے دو چیزیں فرض عین ہیں، ایک حیا ہے اور دوسری بقا ہے، پھر دوسری وفا ہے، پھر جا کے بقا ہوگی، یاد رکھنا۔ اٹھاؤ مطالعہ کرو، حیا ہوگی تو وفا ہوگی، وفا حیا ملے گی تو پھر بقا ہوگی، پھر ترقی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا۔ جب آپ کا نصاب حیا نہیں دے رہا تو وفا کیسے پیدا ہوگی؟ جب وفا نہیں ہوگی تو غدار آئیں گے، ترقی کیسے پیدا ہوگی؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ضروری ہے اپنے نوجوانوں کو بدلاؤ، جن کے پاس اختیارات ہیں، صاحب اختیار لوگ یہاں موجود ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں سے، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے تو اتحاد بنایا ہے، تمام اسٹوڈنٹس تنظیموں کو، مسلم طلبہ محاذ کے نام سے 16 تنظیموں کو میں نے ایک جگہ جمع کیا ہے۔ چھوڑو آپس کے اختلافات، ہمارا کوئی قومی اختلاف نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت کا اختلاف نہیں ہے، کوئی لسانیت کا اختلاف نہیں ہے، کوئی گروہ بندی ہمارے اندر نہیں ہے، سندھی، سرحدی، بلوچی، فلاں فلاں XYZ کچھ نہیں ہے۔ ہم محمد عربی کے امتی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، بس ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے۔ ہم نے 16 تنظیموں کو عملی طور پر جمع کیا ہے، بات عوامی نہیں کرنا، عملی طور پر جمع کیا ہے مسلم طلبہ محاذ کے نام سے۔ یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے اپنا نصاب چینج کریں، اپنی تربیت کا انداز چینج کریں۔ مستقبل ان بچوں کا ہے، آنے والے کل یہی لوگ ہوں گے، قانون ساز اداروں میں یہ لوگ ہوں گے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں یہ لوگ ہوں گے، آپ کی بیوروکریسی کے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ اگر آج ان کے ذہن لاڑ مکالے کی سوچ کے اوپر چل پڑے، اگر ان کی تربیت لاڑ مکالے کی طرز پر کی گئی تو آنے والا کل یاد رکھنا پھر ان سے گلہ شکوہ نہیں کیا جا سکتا۔ کمزوری کہاں ہے؟ ہمارے نصاب میں ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نظام متعارف کروایا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہو گئے، بس نہیں، یقیناً کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لیکن یہ اتنا وسیع میسج پھیلاتا تھا، اتنا بڑا نصب العین ہے۔ آقا نے ایسے نہیں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
کامیابی تو لا الہ الا اللہ میں ہے۔ اب لا الہ الا اللہ یاد رکھو، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرے گا، نظام معیشت بھی دے گا، نظام ایجوکیشن بھی دے گا، نظام عدل بھی دے گا۔ ہے کوئی ایسا نظام کسی کے پاس نظام عدل جیسا لا الہ الا اللہ نے نظام عدل دیا؟ کیوں غیر کے دروازے کے اوپر؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ نظام دفاع بھی دے گا۔ آئیے لا الہ الا اللہ کے نظام دفاع کی طرف کیوں نہیں پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ کا نظام دفاع پڑھے۔ یہ میمنہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ قلب ہے، یہ کیا ہے؟ علماء کرام سمجھ رہے ہیں نا؟ بتائیں عوام کو یہ لا الہ الا اللہ کا نظام دفاع ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر اینڈ پر رکھا، آخر میں مجاہدین آگے ہے، پڑھو یہاں ڈالا ہے، وہ لشکر یہاں نہیں ہے، وہ یہاں سے 200 میل 2 میل 5 میل پیچھے ہے۔ اس کا کیا کام ہے؟ مجھے کوئی دنیا کا ایسا نظام دفاع دکھائیے جو اپنے فوجی اپنے سپاہی کی ایک سوئی کا بھی خیال رکھتا ہو۔ کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہے ہی نہیں ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کا نظام دفاع ہے۔ آقا نے ایک لشکر پیچھے رکھا، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، تم نے مقابلہ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ یہاں جہاں مجاہدین، جہاں میرے سپاہی، جہاں میری فوج ہے، جب یہ یہاں سے چلی جائے، کوچ کر جائے، تم نے آنا ہے، دیکھنا ہے کسی ایک فوجی کی ایک پائی بھی اگر وہاں پر موجود ہے وہ اٹھا کر اس تک پہنچانی ہے۔ میرا دنیا کو چیلنج ہے کہ اس سے بہترین نظام دفاع کو دکھا کرے۔ دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج ضرورت کس بات کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو عام کیا جائے، پیغام دیا جائے، اتحاد اتفاق کو فروغ دیا جائے، حیا کے کلچر کو ڈیولپ کیا جائے، وفاداری پیش کی جائے، پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں، پھر ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو کسی نے کہا تھا تمہاری داستان بھی نہ رہے گی، داستانوں میں تم شام کو بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، فلسطین، چچنیا، بوسنیا تمہارے سامنے ہے، کھلی کتاب کی مانند ہے۔ اب بھی اگر سبق نہیں حاصل کرو گے تو کب سبق حاصل کیا جائے گا؟ تو میں آپ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں، آئیے ایم ایس او کے پلیٹ فارم پر جس پہ جو صلاحیت ہے ایم ایس او دعوت دیتی ہے، آئیے اپنی صلاحیتیں غلبہ اسلام استحکام پاکستان کے لیے صرف کیجیے۔ جو اللہ نے کوالٹی رکھی ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، آپ جو خدمت اسلام پاکستان کی کر سکتے ہیں، ایم ایس او کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے، ہر شخص کے لیے حاضر ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے حاضر ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اس معاشرے کا فرد ہے اس کے لیے ایم ایس او کا پلیٹ فارم حاضر ہے، ماں بہنوں کے لیے حاضر ہے، بھائیوں کے لیے حاضر ہے، تاجر برادری کے لیے حاضر ہے، لائرز کے لیے حاضر ہے، ڈاکٹرز کے لیے حاضر ہے، مفتیان کرام، علماء کرام کے لیے حاضر ہے، ہر ایک کے لیے ایم ایس او کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آئیے جب ہم سب مل کر یکجان ہو کر یک دل ہو کر ہم جد و جہد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ وہی منزل ہے جو محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان یہ بیس کیمپ کے طور پر ہوگا، یہاں اسلامی قوانین کا صرف نفاذ ہی نہیں تجربہ گاہ ہوگا، نفاذ تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر ہوگا۔ یہ ہمارے بانیان کی خواہش تھی۔ اپنے ٹیچرز کو کہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے اصول و ضوابط ان کی زندگی ہمیں بتائیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو بانی ہے ہم اس کی زندگی سے ناواقف ہیں۔ آئیے ڈاکٹر اقبال کی طرف، کیوں نہیں ہمیں بتایا جاتا؟ آج ہمارے نصاب سے اقبال کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ کے پاس اساتذہ کا کام ہے، مربی حضرات کا کام ہے کہ لوگوں کو بتلائے اقبال کیا درس دیتا چلا گیا، لوگوں کو بتلایا جائے، نوجوانوں کو میسج دیا جائے۔ ایم ایس او کی یہی سوچ ہے، ایم ایس او کی یہی فکر ہے۔ اسی کے لیے آپ تمام حضرات کو دعوت ہے کہ آپ ایم ایس او کا دستے بازو بنیں گے انشاءاللہ۔ ایم ایس او کے میسج کو، آواز کو آگے پہنچائیں گے، تنظیم سازی کریں گے انشاءاللہ۔ بس میں یہی کہوں گا کہ میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہ ہوگا، میرے کارواں میں شامل کوئی تنگ نظر نہ ہوگا، جو بے ضمیر ہوگا وہ
میرا ہم سفر نہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔